آج ہم ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ایک مختصر سی تحریر ہے، عنوان ہے خوابوں کو اہداف بنانا، اور اس کے کچھ اقتباس پر ہم گہرائی میں جائیں گے۔ یہ تحریر دیکھتی ہے کہ کیسے ہمارے جو بڑے بڑے خیالات ہوتے ہیں اکثر ذرا دھندلے سے، انہیں ہم عملی قابل حصول مقاصد میں کیسے بدل سکتے ہیں۔ سننے میں تو لگتا ہے کہ ہاں بھئی سیدھی سی بات ہے، سوچو، منصوبہ بناؤ، کر گزرو، لیکن یہ تحریر کچھ باریکیاں بتاتی ہے۔ یہ تبدیلی صرف ٹیکنیکل نہیں بلکہ نفسیاتی بھی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان اقتباسات سے وہ خاص نکات نکالیں جو صرف خواہش کرنے اور سچ میں کچھ حاصل کرنے کے بیچ کا فرق واضح کرتے ہیں۔ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اس تحریر میں ہمارے لیے کیا ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں خوابوں سے۔ ہم سبھی خواب دیکھتے ہیں، ہے نا؟ بڑی کامیابی، اچھی زندگی، نئی جگہیں، یہ ہوتے تو بہت طاقتور ہیں جذباتی طور پر، لیکن اکثر وہ ان کی کوئی واضح شکل نہیں ہوتی۔ تحریر کہتی ہے کہ یہ ایک دھندلی تصویر جیسے ہیں، صحیح؟ تحریر کہتی ہے کہ صرف اشارہ کافی نہیں، خوابوں میں اکثر تفصیل نہیں ہوتی، کوئی واضح راستہ، کوئی منصوبہ نہیں ہوتا ان میں۔ وہ بس مستقبل کی ایک خوبصورت تصویر ہو سکتی ہے، لیکن اس تک پہنچنے کا نقشہ غائب ہوتا ہے۔ تو پھر اہداف ان سے کیسے الگ ہوئے؟ کیا فرق صرف یہ ہے کہ اہداف ذرا زیادہ سیریس لگتے ہیں؟ نہیں، بات سنجیدگی سے زیادہ نا ساخت کی ہے، سٹرکچر کی۔ تحریر کے مطابق اہداف خوابوں کے بالکل الٹ ہیں۔ وہ مخصوص ہوتے ہیں، مطلب آپ کو ٹھیک ٹھیک پتہ ہوتا ہے کہ کیا حاصل کرنا ہے۔ قابل پیمائش ہوتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں تک پہنچے۔ اچھا، اکثر وقت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے، جی ہاں۔ اور سب سے اہم، وہ قابل عمل ہوتے ہیں، یعنی ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کچھ ٹھوس قدم اٹھا سکتے ہیں۔ تحریر انہیں کہتی ہے کہ یہ وہ آزار ہیں یا سیڑھی کے قدم ہیں جو خواب کو حقیقت بناتے ہیں۔ سیڑھی کے قدم، یہ اچھی تشبیہ ہے۔ تو اس تحریر کے مطابق وہ پہلا قدم کون سا ہے جو ایک دھندلے سے خواب کو اس سیڑھی کے پہلے ٹھوس قدم میں بدلتا ہے؟ کیا بس یہ کہ خواب کو لکھ لیا جائے؟ لکھنا مدد تو کر سکتا ہے ضرور، لیکن تحریر جس چیز پر سب سے زیادہ زور دے رہی ہے وہ ہے وضاحت، کلیئرٹی۔ پہلا اور سب سے بنیادی قدم خواب کی نوعیت کو سمجھنا ہے اور اسے جتنا ممکن ہو واضح کرنا ہے۔ یہ صرف خواہش سے زیادہ گہری بات ہے۔ یہاں بات دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں میرا خواب ہے میں کامیاب ہو جاؤں، یا میں خوش رہنا چاہتی ہوں۔ تحریر کہتی ہے کہ یہ شروعات تو اچھی ہیں پر منزل نہیں۔ اصل کام اس کامیابی یا خوشی کو اپنے لیے واضح کرنے میں ہے۔ مطلب میرے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریر اس وضاحت کے عمل کو صرف منطقی نہیں کہتی، یہ ایک گہرا ذاتی عمل ہے۔ آپ کو خود سے پوچھنا پڑتا ہے، میرے لیے کامیابی کیا ہے؟ کون سی ٹھوس چیزیں مجھے خوشی دیتی ہیں؟ مثال کے طور پر، کامیاب ہونا، یہ تو بہت ہی وسیع خواب ہے۔ اسے ہدف بنانے کے لیے آپ کو اسے توڑنا پڑے گا۔ کیسے توڑا جائے؟ کیا تحریر میں کوئی مثال ہے اس کی؟ براہ راست مثالیں تو شاید نہیں، لیکن جو تصور ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوال پوچھیں، کس شعبے میں کامیابی؟ کامیابی کا معیار کیا ہوگا؟ کب تک؟ تو کامیاب ہونا شاید اس شکل میں آ جائے، اگلے 6 مہینے میں اپنی نوکری میں رہتے ہوئے پروجیکٹ مینجمنٹ کا ایک آن لائن سرٹیفیکیشن مکمل کرنا ہے تاکہ میں ٹیم لیڈ پوزیشن کے لیے اپلائی کر سکوں۔ اچھا، اب دیکھیں، یہ ایک غیر واضح خواہش سے نکل کر ایک ٹھوس، قابل عمل قدم بن گیا۔ یعنی خواب کو ایک سوالیہ نشان سے نکال کر ایک مکمل جملے میں بدلنا، جس میں کیا، کب اور کیسے کے جواب ہوں۔ بالکل، اور تحریر یہ بھی اشارہ دیتی ہے کہ یہ وضاحت کا عمل خود بڑا حوصلہ افزا ہو سکتا ہے۔ جب کوئی چیز دھندلی اور دور لگتی ہے تو ہم اکثر پہلا قدم اٹھانے سے ہچکچاتے ہیں، لیکن جب راستہ تھوڑا صاف نظر آنے لگتا ہے تو آگے بڑھنے کی ہمت خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وضاحت پہلا قدم ہے، اس کے بعد کیا؟ کیا تحریر اہداف کی کچھ اور خصوصیات بتاتی ہے؟ آپ نے قابل پیمائش اور وقت کی قید کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، اگر ہم اسے ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو تحریر سیدھا اسمارٹ اہداف کا فارمولہ تو نہیں دیتی، لیکن جو خصوصیات بیان کرتی ہیں وہ اسی طرف جاتی ہیں۔ وضاحت یعنی اسپیسیفک کے بعد
قابل پیمائش ہونا اہم ہے، یعنی آپ کیسے جانیں گے کہ آپ ہدف کے قریب پہنچ رہے ہیں یا اسے حاصل کر لیا ہے؟ زیادہ پیسے کمانا یہ قابل پیمائش نہیں، لیکن اپنی ماہانہ آمدنی اگلے سال میں 10% بڑھانا یہ قابل پیمائش ہے۔ صحیح، اور قابل حصول ہونا اچیویبل، کیا تحریر اس پر کچھ کہتی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات لوگ اتنے بڑے اہداف بنا لیتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی ناممکن لگتے ہیں۔ جی، یہ ایک نازک توازن ہے۔ تحریر اشارہ دیتی ہے کہ اہداف چیلنجنگ تو ہونے چاہیے تاکہ وہ تحریک دیں، لیکن حقیقت پسندانہ بھی ہوں، اچیویبل۔ اگر ہدف اتنا دور لگے کہ آپ کو یقین ہی نہ ہو کہ آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں تو آپ شاید کوشش ہی نہ کریں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اسی لیے بڑے خواب کو چھوٹے قابل حصول سنگ میل میں توڑنا اتنا ضروری ہے۔ جیسے وہ کتاب لکھنے والی مثال آپ نے یا میں نے دی تھی۔ بالکل، ایک کتاب لکھنا یہ ایک بڑا خواب ہے۔ اسے قابل حصول بنانے کے لیے آپ اسے چھوٹے اہداف میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلے مہینے میں کرداروں اور پلاٹ کا خاکہ مکمل کرنا، اچھا، ہر ہفتے کم از کم 3 دن 1 گھنٹا لکھنا، 3 مہینے میں پہلا ڈرافٹ مکمل کرنا۔ ہر چھوٹا قدم ایک کامیابی ہے جو آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ متعلقہ ہونے کا بھی تصور ہے۔ کیا ہدف آپ کی بڑی زندگی کے مقاصد یا آپ کی اقدار سے مطابقت رکھتا ہے؟ تحریر شاید یہی کہتی ہے کہ اگر ہدف آپ کے لیے واقعی اہم نہیں تو اس پر قائم رہنا مشکل ہوگا۔ ہاں، یہ تعلق بہت اہم ہے۔ ریلیونس، اگر کوئی ہدف آپ کے بنیادی اقدار سے یا آپ کے لانگ ٹرم ویژن سے ٹکراتا ہو یا بالکل غیر متعلقہ ہو تو آپ کا اندرونی جذبہ، آپ کی موٹیویشن اس کے لیے کم ہوگی۔ آپ شاید شروع تو کر لیں، لیکن جیسے ہی مشکلات آئیں گی اسے چھوڑ دینے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اور آخر میں وقت کی قید، یعنی ایک ڈیڈ لائن مقرر کرنا۔ تحریر کے مطابق یہ ٹال مٹول سے بچنے اور ایک طرح کی ارجنسی پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو یہ ساری خصوصیات، وضاحت، پیمائش، حصولیت، مطابقت اور وقت کی قید، یہ مل کر ایک خواب کو ایک طاقتور، قابل عمل ہدف بنا دیتی ہیں۔ در حقیقت تحریر کا لبلبہ یہی ہے کہ ان خصوصیات کے بغیر خواب بس وہ خواہشیں ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ خصوصیات انہیں وہ ڈھانچہ، وہ سٹرکچر دیتی ہیں جس کی بنیاد پر عمل کیا جا سکے۔ اچھا، تو اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ خواب کو ہدف کیسے بنانا ہے تو اس کے فائدوں پر بات کرتے ہیں۔ تحریر کے مطابق اس سارے عمل کا حاصل کیا ہے؟ کیا صرف یہ کہ ہم کچھ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں؟ چیزیں حاصل کرنا تو ایک نتیجہ ہے، ظاہر ہے، لیکن تحریر اس سے زیادہ گہرے فائدوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پہلا اور سب سے واضح فائدہ شاید زندگی میں ایک سمت اور مقصد کا احساس ہے، ڈائریکشن اینڈ پرپس۔ جب آپ کے پاس واضح اہداف ہوتے ہیں تو آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کس سمت میں کام کر رہے ہیں۔ یہ جو ایک بے سمتی کا احساس ہوتا ہے نا، وہ کم ہوتا ہے۔ اور یہ جو چھوٹے اہداف حاصل کرنے کی بات ہوئی تھی، اس سے خود اعتمادی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ ہر بار جب آپ ایک چھوٹا ہدف حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ روزانہ 500 الفاظ لکھنا ہو یا ہفتے میں 3 بار ورزش کرنا، آپ کے دماغ کو ایک کامیابی کا سگنل ملتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کے خود پر یقین کو مضبوط کرتا ہے کہ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں۔ یہ اعتماد پر بڑے اہداف کا سامنا کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ یہ ایک مثبت چکر بن جاتا ہے۔ یعنی کامیابی کامیابی کو کھینچتی ہے، بھلے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل۔ اس کے علاوہ واضح اہداف آپ کی توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ فوکس۔ آج کی دنیا میں خلفشار بہت ہے، ڈسٹریکشنز، سوشل میڈیا، خبریں، لامحتنی معلومات۔ جی ہاں۔ اگر آپ کے پاس واضح اہداف نہ ہوں تو آپ کی توانائی بہت آسانی سے بکھر سکتی ہے۔ تحریر کے مطابق اہداف ایک فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتے ہیں کہ کیا چیز اہم ہے اور کیا نہیں، کس چیز پر توجہ دینی ہے، کس پر نہیں۔ یہ تو بہت ہی عملی فائدہ ہے۔ یعنی اہداف نہ صرف منزل دکھاتے ہیں بلکہ راستے میں بھٹکنے سے بھی بچاتے ہیں۔ کیا اس سے وسائل کے بہتر استعمال کا بھی کوئی تعلق ہے، جیسے وقت، پیسہ؟ یقیناً، آپ کا وقت، آپ کی توانائی، آپ کے پیسے، یہ سب محدود وسائل ہیں، لمیٹڈ ریسورسز۔ واضح اہداف آپ کو ان وسائل کو ان سرگرمیوں پر خرچ کرنے میں مدد دیتے ہیں جو آپ کو اپنے مقاصد کے قریب لے جائیں۔ آپ غیر ضروری چیزوں پر وقت ضائع کرنے سے بچتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے آپ کی ذاتی کارکردگی کو، پرسنل ایفیشنسی کو بڑھاتا ہے۔
تو سمت کا تعین، خود اعتمادی میں اضافہ، توجہ کا ارتکاز اور وسائل کا بہتر استعمال، یہ تو واقعی کافی ٹھوس فائدے ہیں۔ لیکن کیا یہ سفر اتنا ہی سیدھا اور آسان ہوتا ہے جتنا یہ سننے میں لگ رہا ہے؟ کیا تحریر اس راستے میں آنے والی مشکلات یا چیلنجز کا بھی ذکر کرتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ سفر شاذ و نادر ہی بالکل ہموار ہوتا ہے۔ تحریر براہ راست چیلنجز کی کوئی لمبی چوڑی فہرست تو شاید نہ دیتی ہو، لیکن یہ ضرور اشارہ کرتی ہے کہ صرف اہداف مقرر کر لینا کافی نہیں ہے۔ اصل امتحان ان پر ثابت قدم رہنے میں ہے، پرسیویرنس۔ کس قسم کی مشکلات آ سکتی ہیں؟ کئی طرح کی، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔ اندرونی چیلنجز میں ٹال مٹول، خود شک، حوصلہ شکنی یا بس تھکاوٹ شامل ہو سکتی ہے۔ بیرونی چیلنجز میں غیر متوقع واقعات، وسائل کی کمی یا حالات کی تبدیلی، جیسے آپ نے ایک کاروبار شروع کرنے کا ہدف بنایا لیکن معاشی حالات بدل گئے یا کوئی ذاتی مسئلہ آ گیا۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ کیا تحریر کوئی رہنمائی کرتی ہے؟ کیا ہمیں اپنے اہداف پر سختی سے جمے رہنا چاہیے یا تھوڑی لچک دکھانی چاہیے؟ فلیکسیبلٹی تحریر کا جو انداز ہے وہ مستقل مزاجی اور لچک کے امتزاج کی طرف لگتا ہے۔ کمبینیشن یعنی اپنے بڑے مقصد پر نظر رکھیں لیکن راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے نمٹنے کے لیے اپنے منصوبے میں رد و بدل کرنے کے لیے تیار رہیں۔ مستقل مزاجی کا مطلب ضد نہیں ہے، ریجڈٹی نہیں۔ کبھی کبھی بہترین حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پلان کو یا شاید اپنے ہدف کو بھی نئی معلومات یا بدلے ہوئے حالات کی روشنی میں ایڈجسٹ کریں۔ یہ بات اہم ہے کہ لچک کا مطلب ہمت ہارنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ منزل تک پہنچنے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک راستہ بند ہو جائے تو دوسرا تلاش کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور تحریر شاید یہ بھی کہتی ہے کہ ناکامیوں کو سیکھنے کے موقع کے طور پر دیکھنا چاہیے، لرننگ اپارچونٹیز۔ ہر بار جب آپ کسی رکاوٹ کا سامنا کرتے ہیں یا کسی چھوٹے ہدف میں ناکام ہوتے ہیں تو یہ آپ کو کچھ سکھاتا ہے، آپ کی حکمت عملی کے بارے میں، آپ کی اپنی کمزوریوں یا طاقتوں کے بارے میں۔ اس علم کو استعمال کر کے آپ اگلی بار بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ تو گویا خوابوں کو اہداف میں بدلنے کا عمل صرف منصوبہ بندی اور عمل درآمد تک محدود نہیں، بلکہ اس میں سیکھنا، اڈیپٹ کرنا اور مشکلات کے باوجود آگے بڑھتے رہنا بھی شامل ہے۔ ہاں، یہ ایک متحرک عمل ہے، ڈائنامک پروسیس ہے، کوئی جامد فارمولا نہیں۔ اس میں مسلسل توجہ، کوشش اور بعض اوقات وہ کورس کریکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اب تک کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو اس تحریر سے جو سب سے اہم پیغام نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ واضح، قابل پیمائش، قابل حصول، متعلقہ اور وقت کے ساتھ منسلک اہداف میں تبدیل کیا جائے۔ اور یہ عمل نہ صرف ہمیں کچھ حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ یہ ہماری شخصیت پر بھی مثبت اثر ڈالتا ہے، ہماری خود اعتمادی بڑھاتا ہے، ہمیں زیادہ منظم اور مرکوز بناتا ہے اور زندگی میں مقصد کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ صرف خواہش کرنے سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ در حقیقت یہ فرق ہے ایک مسافر اور ایک سیاح میں۔ سیاح شاید بغیر کسی خاص منزل کے گھومتا پھرتا ہے، جبکہ مسافر کو اپنی منزل معلوم ہوتی ہے اور وہ اس تک پہنچنے کے لیے راستہ بناتا ہے۔ اہداف ہمیں مسافر بناتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے خوابوں کو اہداف بنانا کے موضوع پر مبنی تحریر کے اقتباسات کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ خوابوں کی دھندلی نوعیت کے برعکس اہداف کس طرح ٹھوس اور عملی ہوتے ہیں۔ ہم نے اس تبدیلی کے عمل کے اہم ستونوں وضاحت، پیمائش، حصولیت، مطابقت اور وقت کی قید، ان سب پر بات کی۔ ہم نے اس عمل کے فائدے بھی سمجھے، جیسے زندگی میں واضح سمت، بڑھتی ہوئی خود اعتمادی اور توجہ کا ارتکاز، اور ساتھ ہی اس سفر میں آنے والے چیلنجز اور ان سے نمٹنے کے لیے مستقل مزاجی اور لچک کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ بالکل، اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑنا چاہوں گا جس پر وہ مزید سوچ بچار کر سکیں۔ یہ تحریر خوابوں کو اہداف میں بدلنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے، جو عملی زندگی میں کامیابی کے لیے یقیناً بہت اہم ہے۔ لیکن کیا ہر خواب کو لازمی طور پر ایک ٹھوس قابل پیمائش ہدف بننا چاہیے؟ دلچسپ سوال ہے۔ کیا زندگی میں کچھ ایسے خوابوں کی بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے جو محض خواب رہیں؟
وہ خواب جو شاید ہمیں صرف تحریک دیں، ہماری روح کو سکون دیں یا ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو ابھاریں بغیر اس دباؤ کے کہ انہیں کسی ڈیڈ لائن کے اندر حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ مطلب کچھ خواب صرف خواب رہنے کے لیے ہوتے ہیں؟ شاید کیا کچھ خوابوں کی خوبصورتی ان کی اسی غیر یقینی لامحدود نوعیت میں نہیں ہے؟ کیا ہر چیز کو پیداواریت اور حصول کے پیمانے پر تولنا ضروری ہے؟ اس پر غور کرنا شاید اس موضوع کو ایک اور مختلف زاویہ دے سکتا ہے۔